السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی قسط میں نے اپنا تعارف بیسیکلی بتایا تھا اور بتایا تھا کہ ماورائی علوم اور قرآن اور سائنس ماورائی علوم میں بہت سارے لوگوں نے علوم کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کل میں نے شمس المعارف کا ذکر کیا۔ اس کی کتاب کے مؤلف ہیں حضرت الشیخ ابوالعباس احمد بن علی البونی۔ جتنی بھی علوم پر پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، یہ بیسیکلی کتاب جو ہے عربی میں تھی، یہ عرب تھے اور انہوں نے عربی میں لکھی۔ اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہوئی، فارسی میں بھی ہوئی، اور جتنے علوم کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی وہ اسی سے جو ہے بیچ میں سے نکال کر رکھتے گئے۔ تو اس کتاب کو یہ کتاب ہے، اس کو میں نے بڑے غور سے مطالعہ کیا ہے اور اس کے بابت جو اس کے درمیان غلطیاں یا اس کے توضیحات میں غلطیاں تھیں وہ میں نے درست کی ہیں۔ لیکن جو بھی پرنٹنگ میں نئی کتاب پرنٹ ہوتی ہے، بتانے کے باوجود بھی آج تک وہ درستگی نہیں ہوئی۔ جب تک کوئی تویز لکھنے والا یا علم پڑھنے والا اس کو درست نہیں پڑھے گا تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ علوم مخفیہ میں سب سے پہلے انسان جو علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا جس نے علم کے اوپر بات کرنی ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کی حفاظت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے حسن تجویز کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں پر بھی وہ کوئی اعمال کرنے والا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا عمل کیا، ہم نے جناب چلا کاٹا، لیکن ہمارے چلے یا ہمارے عمل کے اثرات کوئی مرتب نہیں ہوئے۔ تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ جہاں پر بھی عمل کیا جاتا ہے وہاں پر رہائشی جنات موجود ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے ان کو اوامر الدار کہا ہے۔ جب تک وہ موجود ہیں تو وہ جب بھی آپ عمل پڑھیں گے ان کو رخصت کیے بغیر تو وہ آپ کے عمل کو ٹھیک نہیں ہونے دیں گے اور آپ کے عمل کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال جب وہ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عمل درست بھی ہے کہ نہیں، یہ کیا آیا اوزان پہ پورا ہے۔ بیسک تویزات میں سے مثلث اور مربع زیادہ اہم ہے، لیکن مثلث سے لے کر 100% تک جو ہے تویزات لکھے جاتے ہیں، جس میں سب سے امپارٹنٹ جو ہے وہ 10 اور 11 اور 12 جو ہے اہم ہے۔ اس طرح کائنات کا نظام جو ہے وہ سٹارز کے اوپر مبنی ہے۔ میں نے پچھلی قسط میں بھی گزارش کی تھی کہ کچھ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم نجوم کو نہیں مانتے، لیکن جب وہ دنوں کے نام لیتے ہیں تو وہ اس کو مان رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اتوار کے دن کو انگریزی میں سنڈے کہتے ہیں، سن میں نہیں سورج، ڈے میں نہیں دن۔ اس کی پہلی ساتھ جو ہے شمس کی ہوتی ہے، لہٰذا وہ سنڈے ہے اس کو، اور سنسکرت میں ایت کہتے ہیں سورج کو، وار کہتے ہیں دن کو۔ لہٰذا دوسرے لفظوں میں جو بھی ہے ان کو ستاروں کی مناسبت دی ہے۔ رب کریم احکم الحاکمین نے اس کائنات کو بنانے میں پہلا ایک لفظ کن کہا، جس سے کائنات مارز وجود میں آ گئی، اور اس کے بعد تمام چیزوں کو فَأَحْصَيْنَهُ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، پھر اس نے اس ذات کریم نے تمام چیزوں کو عددوں میں گن لیا۔ اب اعداد کے مطابق کائناتی عدد ایک نیچرل ڈیجٹ ہے، وہ 0 ہے، اور 1 سے 9 تک کل کائناتی عدد ہیں۔ ہر عدد ایک ستارے سے منسوب ہے۔ 1 کا عدد شمس سے منسوب ہے، 2 کا عدد قمر سے منسوب ہے، 3 کا عدد مشتری یعنی جوپیٹر سے منسوب ہے، 4 کا عدد یورینس سے منسوب ہے۔ آج سے جب تک یورینس کے متعلق علم نہ تھا اس وقت کے لوگ اس کو مائنس سن گنتے تھے، لیکن جس وقت یورینس مارز وجود میں آ گیا تو یہ اس عدد کا ستارہ یورینس کہلایا۔ 5 کا عدد جو ہے وہ عطارد سے منسوب ہے، مرکری سے۔ یہ مرکری جو ہے علم کا ستارہ ہے،
5 ایک ایسا عدد ہے جو اپنی اکائی میں ہی 10 ہے۔ پہلے تو 1 جو ہے 9 اور 1 مل کر 10 ہوتے ہیں۔ 5 ایک ایسا عدد ہے جو کہ درمیان میں آتا ہے اور 5 اور 5 10 ہوتے ہیں۔ 6 نمبر ستارہ وینس سے اور جمعہ کے دن سے منسوب ہے۔ اس طرح تمام اعداد جو ہے مختلف ستاروں کے ساتھ منسوب ہیں اور ان کے متعلق آئندہ قسط میں بات کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔